چھپا کر دین احمد کی کفن میں ساتھ لایا ہوں، فرشتوں کر کے کندہ قلب پہ قرآن لایا ہوں، کھلی آنکھیں ہیں ان کی دید کا ارمان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں۔ یہاں سے دیکھیے وہاں تک مجمع بیدار ہے، بالکل کھاتا کھل رہا ہے۔ آپ لوگ سن رہے، بچوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، کپڑا پہنا رہے آپ اچھا، اپنے بچے کو بھول جائے گا، کھانا کھلا رہے ہیں اس احسان کو بھول جائے گا، اچھا مکان بنا کر کے اپنے بچے کو دے رہے ہیں بھول جائے گا۔ ایک احسان کیجئے زندگی بھر یاد رکھے گا، آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان کو یاد رکھے گا۔ مثال دے رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان کا بچہ تربوز کھا رہا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ روزہ نہیں رکھتے ہو؟ تو کیا کہتا ہے، میں اسکول میں پڑھتا ہوں، مجھے جنوری فروری معلوم ہے، رمضان معلوم نہیں ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دادا آیا نماز پڑھنے کے لیے، پوتا مسجد کے باہر کھڑا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہارے دادا نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو کہتا ہے میں اسکول میں پڑھتا ہوں، مجھے اللہ کے بارے ہی میں شک ہے، میں کس کے لیے نماز پڑھوں۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، مدرسہ بنا ہے، بادشاہ نے بنایا ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بچہ جو پڑھنے کے لیے آیا مدرسے میں کس مقصد سے پڑھنا چاہتا ہے۔ بچے کو پوچھا کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مدرسے میں آنے سے پہلے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا خدا کس کام سے راضی ہوتا ہے، کس کام سے ناراض ہوتا ہے، میں مدرسے میں اسی جانکاری کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے پتا چل جائے میرا خدا کون سے کام سے ناراض ہوگا، میرا خدا کون سے کام سے راضی ہوگا۔ کہا مبارک ہو بیٹا، تو باقی ہے اس مدرسے میں اس مدرسے کو باقی رکھوں گا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا، بغل میں ماں بہنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ نے دیکھا یہ بارسوئی کا علاقہ ہے، ٹیمپو بھر کے لوگ پنجاب جاتے ہیں دھان کاٹنے کے لیے، گھر چھوڑ کر کے بیوی کے اوپر جاتے ہیں، پیسہ دے کر کے جاتے ہیں، 4 مہینے کے بعد آؤں گا، اس پیسے کو حفاظت سے رکھنا۔ 30,000 روپیہ ماں کو دے کر کے باپ جا رہا ہے کہ بچے پر دھیان دینا، اسکول بھیجنا، مدرسہ بھیجنا، دے کر کے چلا گیا۔ 20 سال کے بعد واپس آیا، کہا وہ پیسہ کہاں ہے؟ کہا تھوڑا صبر کرو، پہلے مسجد سے ہو کر کے آؤ، کچھ دیکھ کر کے آؤ۔ باپ آیا، کہا پیسہ کہاں ہے؟ کہا بچہ لوگے یا پیسہ لوگے؟ میں نے تمہارے تمام پیسے کو تمہارے بیٹے کی تعلیم میں خرچ کر دیا، اب بتاؤ تم پیسہ لوگے یا بیٹا لوگے؟ تو اپنی بیوی کی پیشانی چوم کر کے کہا تم نے پیسے کو صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے اسکول میں، آپ دیکھیں گے مدرسے میں، دیوار میں بلیک بورڈ ہے، بلیک بورڈ میں پینسل لے کر کے استاد لکیر کھینچتا ہے اور چھوٹے بچے سے کہتا ہے کہ دیکھو ایک بچہ کوئی سمجھدار کھڑا ہو جائے، یہ جو میری لکیر ہے اس کو چھوٹا کر کے دکھائے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا، آباد پور کا لڑکا کھڑا ہوا، آج سے مٹانے لگا، بیٹا بغیر مٹائے ہوئے میری لکیر کو چھوٹا کرو، میری لائن کو، میری لکیر کو بغیر مٹائے ہوئے چھوٹا کرو۔ دوسرے بچے کو سمجھ میں آ گیا، وہ کھڑا ہوا، پینسل لے کر کے نیچے لمبی لکیر کھینچ دیا، بارسوئی سے لے کر کے سیدھے کٹھیار پہنچا دیا۔ تو استاد نے کہا واہ بیٹے تو نے کمال کیا، ابھی تم چھوٹے ہو، کل تم بڑے ہو جاؤ گے، کسی کو مٹا کر کے ترقی مت کرنا، دوسرے کے لیے مٹ کر کے ترقی حاصل ہوتی ہے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، بچے کو پڑھانا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، کھا پی کر کے بچے گا تب بچے کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے کھا پی کر کے بچا کر کے آپ بچے کو پڑھا لیجئے گا،
پیٹ پر فاقہ کر کے بچے کو پڑھانا. آخری مثال دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. آپ دیکھیں گے مداری ہوتا ہے, ڈگڈگی بجاتا ہے, بندر کو نچاتا ہے. بندر کو نچانے کے بعد کہتا ہے, بندر کو نچانے کے بعد کہتا ہے ہم کو انعام دیجئے, پیسہ دیجئے. کرتب دکھاتا ہے. بادشاہ کے دربار میں آیا, ایک لڑکا آیا, اس نے سوئی کو گاڑ دیا, دھاگا سے نشانہ لے رہا ہے, دھاگا سے نشانہ لے رہا ہے. دوسری سوئی سے نشانہ لے کر کے جب اس سوئی پر نشانہ لیا, اس کے ناکے سے دھاگے کو پاس کر دیا. لوگوں نے تالی بجائی کہ واہ کتنا کمال کا کرتب دکھایا, کیسا لڑکا ہے, کیا کرتب دکھایا, کیا کمال کا کھیلا دکھایا. ادھر سے تالی بجی, ادھر سے تالی بجی. بادشاہ نے کہا کہ 10 روپیہ انعام دو اس لڑکے کو اور 10 جوتے مارو. اب کان کھڑے ہو گئے لوگوں کے کہ کرتب دکھایا, انعام پا رہا ہے, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن جوتے کیوں پڑ رہے ہیں؟ تب سمجھ میں آیا. بادشاہ نے کہا اگر اسکول جاتا پڑھنے کے لیے تو کام کا آدمی ہو جاتا, ماسٹر, ڈاکٹر, پروفیسر بن جاتا, بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا. یہ مداری کے کھیل میں اس نے اپنی جوانی برباد کر دی, اس لیے ہم نے اس کو 10 جوتے مارے. آپ سے وعدہ لیتے ہیں مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مدرسے کا تعاون کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عالم کی پگڑی اچھالیں گے, مدرسے کا کیڑا نکالیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہاں پھنسے, سوچ رہے تھے بالکل ہم بائی پاس نکل ہی جائیں گے. ہمیں نکالنا بھی آتا ہے, پھنسانا بھی آتا ہے.